بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے قرآن کی ایک جامع ترین صورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس صورت کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ۔ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کو طرز زندگی کے اصول سکھانے کے لیے قرآن کریم کا اور کوئی حصہ بھی نازل نہ کرتا، بلکہ صرف اور صرف یہ مختصر سی 4 آیات پر مشتمل 3 آیات پر مشتمل صورت نازل کر دیتا، لکفتہم، تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی تھی۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بیان کی ہے: والعصر، زمانے کی قسم، زمانے میں رہنے والے سارے انسان، ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا اجمی ہو۔ فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے۔ اے اللہ، اس نقصان سے بچنے والے کچھ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کر لیں، جو فوز و فلاح حاصل کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: جی ہاں، جن لوگوں کے اندر 4 اچھی خوبیاں پائی جائیں، 4 صفات جمیلہ اور اوصاف حمیدہ پائی جائیں، یہ لوگ دنیا و آخرت کی تمام تر کامیابیاں حاصل کر لیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے الا الذین آمنوا، ان لوگوں کے پاس دولت ایمان موجود ہو، وعاملوا الصالحات، دوسری نشانی یہ ہے ان کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ موجود ہو، نیکیاں موجود ہوں۔ نمبر 3، وتواصوا بالحق، ان کے پاس ایسی ایمانی قوت موجود ہو کہ وہ ڈنکے کی چوٹ حق بیان کر سکیں۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہر مصیبت کے وقت، ہر پریشانی کے وقت وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑے، لوگوں کو صبر کی تلقین کریں۔ یہ 4 نشانیاں جن کے اندر پائی گئیں وہ کامیاب ہو گئے۔ مختصر وقت میں آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان جو ذی شعور ہو، صاحب بصیرت ہو، دور اندیش اور تجربہ کار ہو، جو صاحب بصیرت ہوگا وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کامیابی دے۔ ہر انسان چاہتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر انسانوں کے نزدیک کامیابی کا معیار مختلف ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کامیابی کا معیار حسن و جمال ہے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میں بڑا حسین بن جاؤں، خوبصورت بن جاؤں۔ حالانکہ اگر کسی شخص کے پاس حسن و جمال تو موجود ہو، لیکن دولت ایمان اور نیک اعمال کا ذخیرہ موجود نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، اس کا اصل نام ابو عتبہ عبد العزیٰ تھا۔ ابو عتبہ عبد العزیٰ کو حسن و جمال کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو لہب کا معنی ہے چمکنے والا۔ جب یہ گھر سے باہر نکلتا، سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑتی، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمکا کرتا تھا، لیکن دولت ایمان کو حاصل نہیں کیا، نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ فرماتا ہے: تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کے مال نے، اس کے جاہ و جلال نے اور اس کے حسن و جمال نے اس کو کامیابی تک نہیں پہنچایا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور انسان ہے جس کا رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، جسم کے اعضاء اتنا خوبصورت نہیں ہے، لیکن چلتا زمین پر ہے، اس کے چلنے کی آہٹ اللہ رب العالمین جنت میں نبی علیہ السلام کو سنوا دیتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حسن و جمال اتنا نہیں تھا،
لیکن دولت ایمان موجود تھی، اعمال صالحہ کا ذخیرہ موجود تھا، کامیابی حاصل کر گئے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا معیار اور کامیابی کی بنیاد مال و دولت ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ میں بہت بڑا لینڈ لارڈ بن جاؤں، بزنس مین بن جاؤں، میرے پاس بہت ساری جائیداد ہو، مال و دولت ہو۔ حالانکہ اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت تو موجود ہو، لیکن اس کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ موجود نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قارون کتنا بڑا لینڈ لارڈ تھا، اللہ نے اس کو دنیاوی کتنی مال و دولت سے نوازا تھا۔ 20ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ میں نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اتنا مال دیا تھا کہ قارون کے خزانوں کو جو تالے لگائے جاتے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک پوری جماعت تھی جو قارون کے خزانوں کے تالوں کی چابیوں کی حفاظت کیا کرتی تھی، لیکن دولت ایمان کو حاصل نہیں کیا، اعمال صالحہ کا ذخیرہ حاصل نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اس کے ساز و سامان سمیت زمین کے اندر زندہ دھنسا دیا۔ اس کے برعکس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، مالی لحاظ سے عبداللہ بن مسعود اتنا کمزور تھے کہ زکوٰۃ کے مستحق تھے، لیکن دولت ایمان کو حاصل کیا، نیک اعمال حاصل کیے۔ اللہ رب العالمین نے شان کیا دی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درخت پر چڑھے، مسواک بنانا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی نیچے مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی کمزور سی پنڈلیاں، پاؤں ہر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اتنا کمزوری ہے۔ صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو، کیا وجہ ہے تمہارے ہنسنے کی؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں دیکھتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلیاں اتنی کمزور ہیں کہ درخت پر چڑھتے ہوئے ہل رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی کمزوری پر ہنستے ہو؟ لہما اسقل فی المیزان من جبل احد، جب قیامت کا دن ہوگا ترازو کے ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں 10-12 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ رکھا جائے گا۔ وہ پلڑا بھاری ہوگا جس پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ہوں گی۔ حضرات، عزت ملتی ہے ایمان کی وجہ سے، کامیابی ملتی ہے نیک اعمال کی وجہ سے۔ وقت مختصر ہے لیکن 2 باتیں یاد کر کے جائیں۔ یہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے ہم نیک اعمال کے حوالے سے 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کو حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کو حاصل کرنے میں تیزی اختیار کرنی چاہیے، نیکی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانا دینے چاہیے، نیکی کا کوئی بھی موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جب نیکی کا موقع ملے فوراً نیکی کو ادا کریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب زندگی کی بازی ختم ہو جائے اور ہم یہ سمجھیں کہ کل نیکی کریں گے جبکہ کل کا ہمیں موقع ہی نہ مل سکے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کو حاصل کرنے میں جلدی کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کے پیچھے میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا فقام مسرعا، ایک دم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے نبی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام گھبرا گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تو یہ تھی آپ سلام پھیرتے، سلام کے بعد نماز کے بعد کے اذکار کرتے، صحابہ کرام کے سوالوں کا جواب دیتے، پھر آپ آخر میں گھر تشریف لے جاتے۔ آج گھر میں کوئی پریشانی واقع ہو گئی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی گھر تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھا پریشان ہیں، پوچھا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اس وجہ سے ہے کہ آپ جلدی تشریف لے گئے تھے، ہم گھبرا گئے کہ شاید نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی پریشانی یا تکلیف واقع ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلفت فی بیتی تبرا،
اصل وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ٹکیا، سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی پڑی تھی، اور مجھے نماز کی حالت میں یاد آیا کہ میرے گھر کے اندر سونے کی ڈلی ہے۔ فَكَرِهْتُ أَن نُبَيِّتَهُ، میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ رات بھر وہ سونے کی ڈلی میرے گھر کے اندر پڑی رہے۔ میں گھر گیا ہوں، اپنی بیوی کو حکم دیا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے سونے کی اس ٹکیا کو غرباء میں، فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ اس قدر نیکی کو حاصل کرنے میں جلدی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ اس قدر تیزی سے گئے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض اوقات ایسا مرحلہ اور موقع بھی آتا ہے جہاں پر کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جس نے نیکی کو حاصل کرنے میں پہل کی ہوتی ہے، جس نے نیکی کو حاصل کرنے میں جلدی کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بعد میں نیکی کرتی ہے ان کو وہ مقام نہیں ملتا جو پہل کرنے والے کو ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرمایا یدخل الجنت من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، میری امت کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے ان کی اوصاف پوچھی، آپ نے فرمایا ان کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے ہم الذین لا یسترقون، وہ کسی سے مطالبہ کر کے دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ ولا یکتمون، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دغوانے کے ذریعے علاج نہیں کرواتے ہوں گے۔ اور ان کی تیسری نشانی یہ ہے ولا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ ان کی چوتھی نشانی یہ ہے وعلی ربہم یتوکلون، ان کا اپنے رب پر کامل یقین ہوگا، کامل اعتماد ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ایک دم مجلس میں سے فقام عکاشۃ بن محصن، صحابی رسول عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان 70,000 خوش نصیب افراد میں شامل کر لے۔ نبی علیہ السلام سے یہ درخواست کی، آپ نے فرمایا انت منہم، تو ان 70,000 افراد میں شامل ہو گیا ہے۔ ایک دم فقام رجل آخر، دوسرا صحابی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، اس نیکی کو حاصل کرنے میں اور اس کامیابی کو حاصل کرنے میں عکاشہ بن محصن کامیاب ہو گیا ہے، اور عکاشہ بن محصن ان 70,000 افراد میں شامل ہو چکا ہے۔ تیرے لیے دعا تو کر دیتا ہوں لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ تو ان 70,000 افراد میں شامل ہو جائے۔ یہ کامیابی کس کو ملی ہے؟ جس نے جلدی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نیکی اختیار کریں اس پر ہمیشگی کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سناتا ہوں اور بات ختم۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی گزرا، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ وہ دنیا کے اوپر، دنیا میں زمین کی پشت پر چلتا ہوا جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے، یہ جو شخص جا رہا ہے اس کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا، میں آج جا کر کے دیکھتا ہوں کہ اس شخص کے اندر کون سی نیکی ہے، کون سی اس کے اندر اچھی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے پیچھے چل پڑے، چلتے چلتے جب وہ صحابی گھر میں داخل ہونے لگا، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے میں آپ کے پاس چند دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے پاس مہمان رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آنے لگے، اس صحابی سے کہتے ہیں در حقیقت آپ کے پاس مجھے رہنے کی کوئی غرض و غایت نہیں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بندہ جنتی ہے۔ میں 3 دن آپ کے پاس اس لیے مہمان رہا ہوں کہ دیکھو اس کے اندر کون سی وہ نیکی ہے، کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ میں نے غور کیا ہے آپ میں کوئی ایسی
نیکی نظر نہیں آئی جو میرے اندر نہ ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ خوشخبری کیوں سنائی ہے؟ صحابی کہنے لگا، اے عبداللہ، اصل میں تو نے میرے ظاہری اعمال کو دیکھا ہے، ایک میرا عمل ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور وہ میں عمل مسلسل کرتا ہوں، شاید تیرے اندر وہ عمل نہ ہو۔ وہ کون سا عمل ہے؟ فرمانے لگے، لیس فی قلبی غش لأحد، میرا یہ معمول ہے، رات کو سوتے وقت جب میں بستر پر آتا ہوں تو اس وقت سارے دن کا معاملہ اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہوں، جس نے مجھے قولی یا فعلی نقصان پہنچایا ہوتا ہے، جس نے میرے بارے میں غلط جملے کہے ہوتے ہیں، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور میرا یہ عمل مسلسل چل رہا ہے، ہمیشگی کے ساتھ چل رہا ہے، اس پر میں دوام اختیار کیے ہوئے ہوں، ہمیشہ یہ عمل کرتا ہوں کہ لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ نیکی معمولی ہے لیکن مسلسل عمل کر رہے ہیں، مسلسل اس پر ہمیشگی اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اگر یہ کامیابی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو کام لازمی کرنے پڑیں گے۔ ہر نیکی کو حاصل کرنے میں جلدی اختیار کی جائے، اور جس نیکی کو آپ اختیار کریں اس پر ہمیشگی اختیار کریں۔ 2 دن کرنے کے بعد نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔